السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ نئے ولاگ اور نئی ویڈیو کا آغاز آج پھر سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ۔ ریسپی کیا، آج نارملی میں اپنی یہاں پر جو کدو گوشت بنا رہی تھی، تو یہ جو ہے مٹن میں نے آلریڈی اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور اسی طرح میں نے اس کو بنائی کر کے اس میں نے کدو ڈال دیے ہیں۔ تو زندگی بھی ہماری اسی طرح کی مٹن گوشت کے مسالے کی طرح ہے۔ آپ چاہیں تو اس میں کبھی کدو ڈال دیں، آپ چاہیں تو اس میں آلو ڈال لیں، آپ چاہیں تو اس میں کریلے ڈال لیں، آپ کا جو دل کرتا ہے آپ زندگی کے مسالوں کو اسی طرح مکس کریں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بنانے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بنانے والا اس میں کالی مرچ ڈال رہا ہے، ہری مرچ ڈال رہا ہے، سرخ مرچ ڈال رہا ہے، اور بنائی بھی ایک ہی طریقے سے ہوتی ہے۔ بنانے والے بھی سب، ان کے ہاتھ بھی ایک طرح کے ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں ذائقہ کیسے بھرنا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ذائقہ بھرنے کے لیے آپ اس کو اچھے سے بنائی کرو۔ اب آپ سالن کو نئے نئے سے رنگ دو، کبھی دھنیا ڈال کے، کبھی ہری مرچیں ڈال کے، اور یہی زندگی کا رنگ ہے۔ اور زندگی کے رنگ کو بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے آپ کو زندگی میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آج جو ہے نا، میں بہت سی باتیں آپ کے ساتھ کروں گی اسی ولاگ میں، اسی چیز میں آپ سنیں گے۔ سب سے پہلے تو میں اپنی زندگی کے کچھ تجربے، تلخ تجربے بھی، کچھ حقیقت بھی، اور میں اسی ولاگ میں شیئر کروں گی، کیونکہ بہت سے لوگ مجھے اس ٹائم سن رہے ہوں گے، اور میرے جاننے والے، میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب۔ آپ کی زندگی میں بہت سے لوگ اس طرح ہوتے ہیں۔ آپ کو تلخ تجربہ کیسے ملتا ہے، آپ زندگی میں کس طرح ٹھوکریں کھا کے سیکھتے ہو، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عروج اور زوال زندگی کا حصہ ہے۔ اگر آپ کو زندگی میں عروج ملا ہے تو آپ اس سے بھی سیکھو گے، اگر آپ کو زوال ملا ہے تو آپ اس سے بھی بہت کچھ سیکھو گے۔ اصل میں جب آپ کے اوپر سے، جب آپ کی زندگی میں سایہ چلا جاتا ہے نا، آپ کی چھت چلی جاتی ہے، تب آپ زندگی میں بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اور چھت جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ماں باپ سے آپ زندگی میں بہت سٹرونگ ہوتے ہیں، بہت سٹرونگ پہ۔ خاص طور پر اگر آپ کے والد کا سایہ ہے نا، تو آپ کو زندگی میں ڈر ہی نہیں لگتا، محسوس ہی نہیں ہوتا، آپ مضبوط انسان ہوتے۔ لیکن ایک وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں، جن کی زندگی سے چھت چلی جائے، اس عورت کی زندگی بہت زیادہ تلخ تجربوں سے گزرتی ہے۔ میں کسی اور کی نہیں، میں اپنی والدہ کی بات کر رہی ہوں۔ میرے والد کے جانے سے پہلے ہماری زندگی ایک جنت تھی، اور جنت ہر انسان کی زندگی ہوتی ہے جس کے سر پر اس کے شوہر اور اس کے والد کا سایہ ہے۔ اسی طرح وہی زندگی تھی، اور ان کے جانے کے بعد جو میں نے زندگی میں سیکھی چیزیں، وہ مجھے کبھی بھولتی نہیں، اور واقعی میں زندگی نے بہت کچھ سکھایا۔ والد کے جانے کے بعد بہت کچھ چلا گیا، گاڑیاں چلی گئی، سرونٹس چلے گئے، گھر چلے گئے، اور عروج سے ایک زوال پہ آئے، اور تب لوگوں کے اصل چہرے دیکھے۔ جب آپ لوگوں کے اصل چہرے دیکھتے ہو نا، اور تب اپنوں کے جب چہرے دیکھتے ہو، سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ وہ ہوتا ہے۔ بہت سے اپنے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اپنوں سے زیادہ غیر کھڑے ہوتے ہیں، جو سپورٹ کرنے والے۔ لیکن میرے والد ایک بات کہتے تھے، جو میں نے اپنے والد کی زندگی سے سیکھی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے، اگر آپ کا دل صاف ہے نا، تو آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے، آپ جو مرضی کر لو۔ اگر آپ نے اچھا بیجا ہے اور آپ کو اچھا ملے گا، یہ چیز اگر آپ زندگی میں ڈال لینا تو زندگی بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ لیکن ان کے جانے کے بعد جو میں اپنی آج والدہ کو کریڈٹ دینا چاہتی ہوں، ان کی تربیت پر۔ اصل میں ایک اکیلی عورت کی زندگی تب شروع ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کو لے کے کس طرح چلتی ہے، تب اس کی زندگی کا امتحان ہوتا ہے۔ اور میری والدہ بہت ینگ تھی جب وہ میرے والد کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں پڑھایا اور اس مقام تک پہنچایا۔ میں نے اپنی ایم ایس ایم فل ڈگری کمپلیٹ کی سافٹ ویئر انجینئرنگ میں۔ اس کے بعد میں نے اچھی جاب کی، اور سب سے زیادہ میں نے زندگی میں کب سیکھا، جب میں نے مردوں میں بیٹھنا سیکھا۔ میں 100 مردوں میں بیٹھ کے کام کرنا سیکھا۔ میں نے اپنے آپ کو بہادر بنایا، کانفیڈنٹ۔ اللہ پاک نے مجھے اتنا کانفیڈنس دیا اور مجھے کانفیڈنٹ بنایا کہ مجھے سب سے زیادہ اچھے برے کی تمیز بتائی کہ آپ میں اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اور ڈگری کے ساتھ ساتھ میں نے جاب بھی کی، اچھی جاب بھی کی، اچھی جگہ پر بیٹھی بھی، اچھے لوگوں میں بیٹھی بھی، اچھے لوگوں میں بات چیت بھی کی۔ اور میرا دھیان کبھی شادی کی طرف نہیں آیا تھا، میرا دھیان ہوتا تھا کہ مجھے کریئر اپنا بنانا ہے، میرا کریئر بہت تھا۔ اور میں ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرتی تھی، اور میں اپنی گھر والوں کی بیٹی نہیں، میں بیٹا تھی۔ میرے ذہن میں میری والدہ نے جو ایک چیز ڈالی تھی، میری سسٹر کے ذہن میں بھی اور میرے ذہن میں بھی،
کہ آج تم اپنے گھر سے پاؤں باہر نکالنے لگی ہو اور تمہارے والد کا ایک نام ہے، جس طرح آج جا رہی ہو اسی طرح واپس آنا۔ اور میں کہتی ہوں ایک بیٹی اور ایک لڑکی کی اصل جیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے والد کی عزت کے ساتھ واپس اپنی زندگی کو جیے، تو وہ سرخرو زندگی ہوتی ہے ایک پیرنٹس کے لیے۔ اور میرے لیے بھی میری زندگی میں مجھے پتہ ہے کہ میرے والد اس ٹائم خوش ہوں گے میرے سے، کیونکہ میں نے ان کی عزت کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا، میں نے کبھی ان کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی۔ اور سب سے زیادہ چیز پتہ کیا ہوتی ہے والد کے بغیر؟ آپ کو ڈر ڈر کے پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں کہ کبھی کوئی آپ پر بات تو نہیں کر دے گا، آپ کے کریکٹر پر تو نہیں انگلی اٹھا دے گا، آپ کی عزت پہ نہیں انگلی اٹھا دے گا۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ بیٹیوں کو بہادر بنائیں، ان کو انڈیپینڈنٹ زندگی دیں، ان کی سوچ کو بدلیں۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں ہاں یہ فلانے کی بیٹی کیا کر رہی ہے، اس کو تمیز نہیں ہے، وہ ایسے کر رہی ہے، وہ ایسے کر رہی ہے، اس سے پہلے میں یہ کہتی ہوں آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ خاص طور پر کسی کے کریکٹر کے اوپر بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی خوش ہو رہا ہے، کوئی اچھی طرح سے باہر نکل رہا ہے اور اس کو اعتماد ہے، تو اس کو اعتماد دیں، اپریسیشن دیں، بجائے کہ اس کو کرٹیسائز کریں۔ اور اگر ایک بیٹی کو اس کا بھائی، اس کا والد، اس کے گھر والے سپورٹ کریں نا، آپ اپنی بیٹی کو اعتماد دیں، اس کو دوست بنائیں، اس کو اچھے برے کی تمیز بتائیں، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میں نے باہر جانا ہے، میرے لیے اچھا برا کیا ہے۔ اور اگر آپ اپنی بیٹی کو انڈیپینڈنٹ بنائیں گے تو اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، وہ دنیا سے لڑنا سیکھے گی، وہ لوگوں میں بیٹھنا سیکھے گی، وہ لوگوں میں بات کرنا سیکھے گی، بجائے یہ کہ ہمارے معاشرے میں وہ بھی لڑکیاں ہیں جو گھر میں بیٹھی ہیں، اور میں نے ان کو دیکھا ہے ان کا ذہن سٹار پلس کے ڈراموں سے کہیں باہر نہیں آتا۔ اگر آپ ان کو تمیز، اچھے برے کی تمیز نہیں ان کو ہوتی، لیکن وہ گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کو بس ایک ہوتا ہے کہ ہماری شادی ہو جائے، ایسے ہو جائے، ویسے ہو جائے۔ مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو بیٹی نہیں بیٹا بنائیں۔ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ہم بیٹیوں، جب بیٹی ہوتی ہے، میں نے سنا ہے کہ بیٹی کے ہونے سے لوگ اتنا خوش نہیں، وہ اصل میں بیٹی کے نہ ہونے سے خوش نہیں ہوتے، بیٹی کے نصیب سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ اس کے نصیب اچھے ہوں۔ اور یہی بات ہے، اگر نصیب اچھے ہوں گے تو وہ بیٹی خوش رہے گی۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ بیٹی کو نصیب سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کو اچھے برے کی تمیز بتائیں۔ اور بیٹی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتی ہوں آپ اپنے بیٹے کو بھی تمیز سکھائیں کہ بیٹے کو ہوگی تو کل کو آپ کی بیٹیوں کے ساتھ بھی، وہ آنے والی بیٹیوں کے ساتھ بھی وہ ویسا ہی سلوک کریں گے۔ اس کے لیے آپ اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم دیں، ان کو سکھائیں کہ آپ کی لائف کا مقصد کیا ہے، آپ نے اپنی فیلڈ کون سی چوز کرنی ہے، آپ نے جانا کہاں ہے، اور کل کو وہی بیٹیاں آپ کے بازو بنتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نکلے تھے، اگر میرے والد آج زندہ ہوتے تو شاید کبھی بھی ہمیں جاب کرنے، ہمارے اوپر ایک وہ پہاڑ سا ٹوٹا تھا، اور مجھے آج بھی وہ اپنا دن اور اپنی وہ چیز بھولتی نہیں۔ اور جب مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ جاب کرنے نکلنا تھا تو مجھے کچھ نہیں آتا تھا، میں خالی ہاتھ نکلی تھی، اور میرے بھائی جو ہے نا وہ ڈرتا تھا کہ اس کو تو دنیا داری کا پتہ نہیں، اس کو تو دنیا کا پتہ نہیں، یہ معصوم سی ہے، یہ دنیا میں کس طرح بیٹھی، یہ لوگوں میں کس طرح بیٹھے گی، یہ کس طرح اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے وہ کرے گی، اور کس طرح ہر چیز کو ہینڈل کرے گی۔ لیکن جب میں پہلی دفعہ نکلی، میں نے ایک انٹرویو دیا، اور میں نے اگلے دن اپنے بھائی سے سوال کیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ راستہ کیسے اور کیسے آنا ہے۔ تو بھائی نے مجھے نکل کے کہا وہ سامنے میٹرو ہے، اس میٹرو میں آنا ہے اور یہاں پر آپ نے آفس میں اترنا ہے۔ وہ دن گیا، اور اس کے بعد مجھ میں اتنا کانفیڈنٹ آیا کہ میں اپنے ہر جگہ پر، ہر روڈ پہ خود جاتی تھی اور خود کام کر کے آتی تھی، اور لڑکوں کی طرح کر کے آتی تھی۔ جب آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ آپ کی نیت صاف ہے، آپ کا دل صاف ہے، اس سے پہلے آپ کو گھر والوں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اور ایک جو ان میرڈ لڑکی ہوتی ہے، اس کو اس کے والد، اس کے بھائی، اس کے گھر والوں کی سپورٹ چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی پہ ٹرسٹ کرے، اور بیٹی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا اپنا اعتماد نہ توڑے۔ اور اگر وہ شادی شدہ لڑکی ہے تو اس کو اپنے ہسبینڈ کا ٹرسٹ جیتنا ہوتا ہے، اور ہسبینڈ اس پر اگر اندھا اعتماد کرتا ہے تو بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کا ٹرسٹ نہیں توڑے۔ پہلے میں ایک اچھی بیٹی تھی، میری ماں یہ الفاظ کہتی کہ میری بیٹی نہیں، میرا بیٹا تھی، اور میں یہ اپنے الفاظ منہ سے نہیں کہنا چاہتی، میں کبھی اپنی ماں کے الفاظ آپ کو سناؤں گی کہ وہ یہ کہتی ہے میری بیٹی نہیں ہے، میرا بیٹا ہے۔ کیوں کہتی ہیں؟ کیونکہ میں نے ان کا کبھی اعتماد نہیں توڑا تھا، اور مجھے پوری آزادی تھی
اور جب آپ اپنے بچوں کو دوست بناتے ہو، آپ کے بچے آپ سے ہر چیز آ کے ڈسکس کرتے ہیں. اور جب آپ اپنے پیرنٹس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں نا، جس پیرنٹس نے آپ کو پیدا کیا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ غلط فیصلے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں کہتی ہوں آپ اپنے پیرنٹس پہ ٹرسٹ کریں، وہ آپ کی زندگی کا فیصلہ کبھی آپ کے ساتھ غلط نہیں کریں گے. اور پیرنٹس کو دوست بنائیں. اور جب میں گھر سے نکلی تھی، میں نے وہاں پر دھکے کھائے، میں نے بہت کچھ زندگی میں سیکھا، اور اس کے بعد میں نے جاب سٹارٹ کی، اور جاب پہ بھی میں نے بہت کچھ سیکھا، اور اس کے بعد آہستہ 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 محنت کی، پھر میں نے پروموشن لی، پھر لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی رہی، لوگوں میں کام کیا، لوگوں میں بولنا چالنا سیکھا، دنیا داری کا پتہ چلنا، پہننا اوڑھنے کا پتہ چلا. اور سب سے اچھی چیز، مجھے آج بھی اس چیز کی تمیز ہے کہ میرے سامنے اگر کوئی بڑا بیٹھا ہے تو اس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، اور اس کی عزت کیسے کرنی ہے، گھر کو کیسے چلانا ہے، اور گھر کے ساتھ ساتھ آپ نے شوہر کی عزت کیسے کرنی ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کیسے کرنی ہے. یہ ساری چیزیں میں نے زندگی میں سیکھی، اور اس کا کریڈٹ میں اپنی ماں کو دیتی ہوں. جب میں پہلے تھی، میں جاب کرتی تھی اور مجھے کوکنگ کا شوق تھا، تو میرے گھر میں بھی ملازمہ سارے کام کرتی تھی، میرے کپڑے پریس کرنے، میرے گھر کی صفائیاں کرنی، برتن دھونے، یہ وہ. اور لیکن آج میں جب اپنی جاب چھوڑنے کے بعد میں نے میری جب شادی ہوئی تو مجھے یہ تھا کہ میرے شوہر سے بڑھ کر اب میرے لیے کوئی نہیں ہے. میں شوہر کے اس فیصلے کا ہمیشہ احترام کروں گی جو میرے لیے وہ ڈیسیژن لیں گے، کیونکہ اب میری زندگی میرے شوہر پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ہاں، میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ ضرور ڈسکس کیا تھا کہ مجھے جاب کرنے کا شوق ہے، اور میں زندگی میں نے جب اتنا کچھ پڑھا ہے، اتنا کچھ سیکھا ہے، تو میں اپنے اسکلس جو ہے نا وہ ضائع نہیں کرنا چاہتی. اس کے باوجود میری ان سے یہ بھی ڈسکشن ہے کہ جہاں پر آپ کا کوئی بھی ڈیسیژن ہوگا میں اس کا احترام کروں گی. اور یہ بھی بات ہے کہ میں جب آپ کے شوہر، آپ کے گھر والے آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ بہت آگے جاتے ہیں. آپ یقین کریں، جب آپ بہت آگے جاتے ہیں تو دنیا آپ کے پیچھے پھرتی ہے. میں نے کامیاب ہونے کے بعد ایک چیز سیکھی. جب میرے پاس کسی کی سی وی آتی تھی، کوئی مجھے یہ کہتا تھا ہمیں گائیڈ کر دیں، سپورٹ کر دیں، میں نے آج تک کسی بچے کو انکار نہیں کیا تھا. میرے پاس کسی کی سی وی آتی تھی تو جہاں تک ہوتا تھا میں اپنے سے اوپر لیول کے بندے کے پاس اس کی سی وی لے کے جاتی تھی، اس کو گائیڈ کرتی تھی، ان کا احترام کرتی تھی، اور جہاں تک کوشش ہوتی تھی اس کی مدد کرتی تھی. مجھے اپنا وہ وقت یاد آتا تھا کہ میں نے کیسے محنت کیا ہے، میں نے کیسے ٹھوکریں کھائی ہیں، مجھے کس طرح کسی نے ہاتھ پکڑے، اور اللہ پاک نے کیسے کیسے راستے سے. آج آپ کسی کا راستہ آسان کرو گے، کل کو آپ کا راستہ آسان ہوگا. اور یہی چیزیں میرے بھی ذہن میں ہیں کہ آپ ہمیشہ جو ہے نا دل سے، نیت سے صاف ہو کے چلو. اور دنیا تو ہے یہ باتیں کرنے والی، کوئی ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو. لوگ تو یہ کہیں گے ہاں اس کے گھر والوں نے اس کو بڑی چھوٹ دی ہوئی ہے. جب آپ پورے اعتماد ہو کے زندگی گزارو گے نا تو آپ کو زندگی میں ایک نئے سے لیسنز ملتے ہیں، نئی سی چیزیں ملتی ہیں، آپ بہت کچھ سیکھتے ہو. آپ لوگوں سے لڑنا سیکھ جاتے ہو. کوئی غلط بات کرے آپ کو وہ برداشت نہیں ہوتی، تو آپ اس کو صحیح طریقے سے. ہاں، میں یہ بھی کہتی ہوں کہ زندگی کی اگر آپ کو نئی زندگی کے موڑ پر آپ کو بہت سے ڈیسیژنس کو فیصلے اگر اپنے ہسبینڈ سے لینے پڑے، اور ان کے ڈیسیژنس کا احترام کریں. آج اگر میں سب سے پہلی بات یہ کہتی ہوں، اگر میں یوٹیوب پر ویڈیو بناتی ہوں، صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی خوشی کرتی ہوں. پہلے میں جب شادی سے پہلے بناتی تھی تو میرے گھر والوں کو کوئی مجھ پہ برا فیل نہیں ہوتا تھا، مجھے سپورٹ کرتے تھے. اگر آج میں ویڈیو بناتی ہوں تو میرے ہسبینڈ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، اور بلکہ میرے ہسبینڈ بار بار کہتے ہیں کہ اس کو کنٹینیو کرو، آپ کیوں سست پڑ جاتی ہو، کیوں نہیں بناتے کرو، اور یہ وہ. تو اس میں سپورٹ میرے ہسبینڈ کی ہوتی ہے. تو جب میں یہ کہتی ہوں کہ آج کے دور میں ایک اچھی بہو ملنا اور آج کے دور میں ایک اچھا داماد ملنا دونوں ہی مشکل ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو زندگی میں یہ چیزیں مل گئی ہیں تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے اللہ پاک کا کہ آپ کے گھر میں آنے والی بہو اور آنے والا داماد بہت اچھا ہے. مجھے یہ سمجھ ہے کہ جو آج پڑھی لکھی لڑکی ہے وہ گھر کو چلا بھی سکتی ہے، وہ بچوں کو اچھی تعلیم بھی دے سکتی ہے، وہ گھر کو اچھے طریقے سے ترتیب بھی دے سکتی ہے، وہ اٹھنے بیٹھنے، مہمانوں کو، گھر کو چلانے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شانہ بشانہ چل سکتی ہے. آج اللہ معاف کرے کہ کسی کے اوپر اگر آپ کے دونوں پارٹنر میں سے، میں یہ چاہتی ہوں گاڑی جو ہے نا ہمیشہ 4 پہیوں سے چلتی ہے، ان میں سے 2 پہیے بھی خراب ہو جائیں گاڑی کبھی نہیں چلے گی. اگر اللہ نہ کرے آج ایک کے اوپر برا وقت آتا ہے کہ اگر آپ کی پارٹنر کے پاس سکلز ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ اس پر ٹرسٹ تو کرو، آپ اس کو وقت تو دو،
आप उसको सिखाओ तो सही। एक लड़की हो के, एक जो मुझे लड़कियां सुन रही हैं या बेटियां सुन रही हैं, उनको भी कहूँगी कि उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर की चीज़ों को भूल जाओ, घर की तरतीब देनी भूल जाओ, घर के शोहर से बदतमीजी करने लग जाओ, उनके आगे बोलना आज यार तू कमा के ले आना है तो मैं भी कमा के ले आनी, तू वखरा कमा के ले आना है। ये गाड़ी के पहिए दोनों साथ मिलकर चलते हैं, अकेले अकेले नहीं चलते। अगर हस्बैंड लेके आ रहा है और वाइफ भी लेके आ रही है, फिर घर चलता है। और दूसरा ये अगर मैंने कुकिंग सीखी है तो मैं अच्छे से अपने घर को चलाती हूँ। अपने शोहर के आज मैं जब कपड़े प्रेस करती हूँ तो मुझे दिली खुशी महसूस होती है कि उनको अच्छा लगेगा। अगर वो आते हैं तो मैं गरम गरम खाना बनाती हूँ कि उनको अच्छा लगेगा। और अगर वो जाते हैं तो मैं दुआओं से रुखसत करती हूँ कि मेरे हस्बैंड को अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी देना। मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं। क्यों निकलती हैं? क्योंकि वो जब आप ना ज़िंदगी में बैलेंस रख के चलते हो, अगर आप माँ को उसका दर्जा दे रहे हो, बहन को उसका दर्जा दे रहे हो, बीवी को उसका दर्जा दे रहे हो, तो वो ज़िंदगी हसीन लगती है। मैं ये नहीं कहती कि माँ इस चीज़ को फील करे कि वो बहू को ज़्यादा टाइम, और बहू इस चीज़ को फील, यार आज आप अपनी सास के साथ जिस तरह फील करोगे ना, कल को आपके साथ वैसा होगा। और अगर एक बहू ये या बेटी ये सोचे ना कि वो आज अपनी माँ के साथ मेरा हस्बैंड जो करेगा, कल को ज़िंदगी आपके साथ वही तरतीब दोहराएगी, तो वो ज़िंदगी में चीज़ें जो है ना वो बैलेंस होके चलती हैं। इसलिए रिश्तों को, मुझे अपने वालिद की ज़िंदगी से मैंने ये सीखा है कि रिश्तों को बैलेंस रख के चलें और कभी तराजू ऊपर नीचे ना करें। अगर ज़िंदगी में ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं ना तो ज़िंदगी बड़ी ख़राब होती है। माँ को उसका रिश्ता दें, बेटी को उसका रिश्ता दें, बहू को उसका रिश्ता दें, बहन को उसका रिश्ता दें, बीवी को उसका रिश्ता दें, चीज़ों को तरतीब रख के चलें। और दूसरी बात ये कि लोगों को अप्रिशिएट करें बजाय कि क्रिटिसाइज़ करें कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये किसने क्या किया। और लोग फिर जो ज़िंदगी में इस तरह करते हैं ना, वो खुद भी कभी कामयाब नहीं होते, उनके हाथ खाली होते हैं। और मैं इस चीज़ को भी कहती हूँ, जो कोई कुछ कहता है ना उसको सुने बगैर आगे चलते जाएं, दौड़ते जाएं, कामयाब होते जाएं, काम करते जाएं। जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, फिर वही लोग आपके पीछे भागते हैं। वक्ती तौर पर आपके लोग पता क्या कहते हैं, ये क्या कर दिया, ये इसने क्या किया, ये इसने ऐसे कर दिया, यार फलाने की बेटी को देखो, फलाने के बच्चे को देखो, वो ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। जब आप कामयाब होते हो फिर नहीं कोई पूछता, फिर वो लोग आपके पीछे भागते हैं। इसलिए ज़िंदगी का मतलब मैंने ये जानना है और समझा है कि काम करो, मेहनत करो, दिल लगा के करो। अगर तो आपके सपोर्ट करने वाले पीछे खड़े हैं तो फिर आंखें बंद करके करो, अल्लाह पर भरोसा करके करो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी की दिल आज़ारी ना करो, किसी को बुरा भला ना करो, किसी को हसद ना करो और अपनी मेहनत करते जाओ। मेरा दिल था कि आज मैं बहुत सी बातें करूं उन लोगों के साथ। बहुत से लोग हैं जो सुनने वाले हैं, इस टाइम मुझे देख भी रहे होंगे और ज़्यादा सुन भी रहे होंगे, तो मुझे ये होता है कि एटलीस्ट अपने वो तंग नज़रिए से और तंग जहन से बाहर निकलें और अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें, अपने घर वालों को सपोर्ट करें। अगर आपको कोई आके कुछ भी कहे, आप कहें मुझे अपनी बेटी पे ट्रस्ट है, मुझे अपनी बहू पर, अपने घर वालों पर, अपनी बहन पर, अपनी बीवी पर ट्रस्ट है। बजाय ये कि कहने के किसी कोई आके कहे तो उसको कहें कि आप अपने काम से काम रखें और ये हमारी लाइफ है। और अगर उनको नहीं फ़र्क पड़ता तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है। बजाय ये कि आप दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करें, दूसरों की लाइफ को देखें, दूसरों की लाइफ को सोचें, क्रिटिसाइज़ करें, आप अपनी लाइफ जिएं। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपको आगे क्या करना है, आपके पास क्या है, क्या आप में भी वो चीज़ें हैं जो दूसरे को जिसको आप देख के कह रहे हो उसमें भी वो चीज़ें हैं। हमेशा लोग क्रिटिसाइज़ तब करते हैं जब उनको पता होता है कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है, ये इसके पास है, इसमें ये नॉलेज है, ये हमारे पास नहीं है। और वो दूसरों को इस तरह करने लग जाते हैं ताकि दूसरा बंदा वहीं पर हिम्मत हार जाए। तो मुझे ये है कि ज़िंदगी में हिम्मत ना हारो, जहाँ पर कोई गलत है उसको कह दो, अपनी ज़िंदगी को खुल के जियो। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है। मेरे वालिद ने इतनी यादें हमें दी हैं, आज मैं अपने वालिद के अल्फाज बार 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 दोहराती हूँ। मैं नहीं, जिस इंसान को वो एक दफ़ा मिलते हैं उनसे ये अल्फाज मिलने को मिलते हैं कि उन जैसा बेटा, उन जैसा भाई, उन जैसा हस्बैंड, उन जैसा बाप मैंने ज़िंदगी में नहीं कहीं देखा होगा। और वो वाकई में वो वालदा ही नहीं आ रही। मेरी दादी अम्मा को अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस में जगह दे, वो वालदा ही चली गई हैं जिन्होंने वो बेटा पैदा किया था। और रिश्तों को निभाना सीखें, रिश्तों को निभाना सीखें। रिश्तों को निभाते कैसे हैं,
اور یہ نہیں ہے کہ آپ تنگ نظریے سے، تنگ سوچ سے، پیسوں کو دیکھ دیکھ کے جئیں۔ پیسہ زندگی میں آنے جانے والی چیز ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو خرچ کریں۔ اگر آج آپ جیسے کسی کے ساتھ کرو گے آپ کو کل کو ویسا ہی ملے گا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، زندگی کو جی لیں، خوشی سے جی لیں، بھرپور ہو کے جئیں، اور دوسروں سے حسد کیے بغیر جئیں۔ آپ کو زندگی میں بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا۔ نیت صاف رکھ کے دیکھیں، اللہ پر ٹرسٹ رکھ کے دیکھیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، اللہ پاک اگر ان سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہے اللہ پاک ان کو بھی نہیں بخشتا۔ اور بہت سے ایسا ایک نشئی بندہ اگر سڑک کے کنارے پر اپنا ایک پتھر بھی سائڈ کر دے گا، اللہ پاک اس کو اس کی نیکی کا وسیلہ دے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں، میں یہ کہتی ہوں سجدوں میں تب گرو جب آپ لوگوں کی دل آزاری نہ کرو۔ اگر آپ سجدوں میں گر رہے ہو اور لوگوں کی دل آزاری کر رہے ہو، لوگوں کو برا بلا کہہ رہے ہو، تو مت کہو۔ آپ اپنی سوچ کو بدلو، اپنے نظریے کو بدلو، اور لوگوں کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے اس کو اپریشیٹ کرو۔ تو یہ میں نے آج بہت سی دل کی باتیں کی ہیں، اور خاص طور پر ان بہن بیٹیوں کے لیے کی ہیں جو بہن بیٹیاں گھر سے نکلنا چاہتی تھیں اور ان کے گھر والے ان کو سپورٹ نہیں کرتے تھے۔ آج میں اگر کامیاب زندگی گزاری ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک میرا ہاتھ پکڑے گا، انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں سے آگے بھی میں انشاءاللہ جاب کروں گی، اور آگے بھی پھر سے دوبارہ سے وہ زندگی جیوں گی۔ تو اس سب کے پیچھے میرے اللہ کی دعائیں ہیں، میرے بڑے بزرگوں، بہن بھائیوں سب کی دعائیں ہیں۔ میں نے راہ چلتے سڑک کے کنارے بھی کسی نہ کسی کی دعا لی ہے، محلے داروں کی، رشتہ داروں کی، عزیزوں کی، بزرگوں کی، بیچاروں کی، کس کی میں نے دعا نہیں لی تھی۔ اور میں اللہ کو کہتی تھی اللہ پاک مجھے اتنے لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں، کیا یہ کبھی رنگ بھی لائیں گی؟ اللہ پاک واقعی میں وہ سنتا ہے اور آپ کو صحیح وقت پر صحیح چیز عنایت کرتا ہے، اور اس کو بہت بہتر ہوتا ہے۔ تو آج بہت سی دل کی میں نے آپ سے باتیں کی ہیں۔ ہوپ سو کہ آپ کو یہ میرا ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا۔ مجھے ایسے ہی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور آج جو ہے نا میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نکلی تھی، میں نے پین ہوم اور اس کا ٹور کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ساری چیزیں آپ کو دکھائی ہیں، اور ہوپ سو کہ آپ کو یہ میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اور اگر میں نے کسی سے دل آزاری کی ہو، کسی کو میری بات بری لگی ہو، کسی کو میری کوئی چیز بری لگی ہو، میں پھر بھی آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ اور میں نے یہ اپنی دل کی باتیں جو آج ڈھیر آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، دل سے کی ہیں، اور اپنی زندگی کا ایک بہت قیمتی لمحے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اپنی سوچ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، زندگی کا مقصد میرا کیا تھا وہ شیئر کیا ہے، اور آگے کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ تو مجھے ایسے ہی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کیونکہ اگر انسان معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر میری ذات سے کبھی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں، اور مجھے ایسے ہی آپ لوگوں کی آگے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے، بہت دعاؤں کی ضرورت ہے، مجھے ایسے ہی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔